السلام علیکم غام صاحب. وعلیکم السلام۔ جی جی امید آپ خیریت سے ہوں گے. اللہ کا شکر ہے۔ سوال انٹرنیشنل پالیٹکس سے متعلق ہے کہ پچھلے 15-20 سالوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اہم ممالک میں ایک شفٹ آ رہا ہے. ان ممالک میں جو دائیں بازو کی جماعتیں سمجھی جاتی ہیں وہ اقتدار میں آ رہی ہیں اور جمہوری طریقے سے اقتدار میں آ رہی ہیں. تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ عوام میں وہ بیانیہ مقبول ہو رہا ہے. تو سر سوال یہ ہے کہ کیا یہ تبدیلی فطری طور پر ہو رہی ہے یا اس کے پیچھے کچھ خاص عوامل ہیں جن کی وجہ سے یہ شفٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ بہت زیادہ پرانی دنیا نہیں ہے۔ پرانی دنیا فتوحات کی دنیا تھی، اس میں نہ حکومتیں اس طرح قائم ہوتی تھیں، نہ ان میں اس طریقے سے تبدیلی آتی تھی۔ بڑے بڑے فاتحین اٹھتے تھے اور سلطنتیں قائم کر لیتے تھے۔ یہ معلوم ہے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے اس وقت بھی دنیا میں دو بڑی سلطنتیں قائم تھیں، بازنطینی رومی سلطنت اور ساسانی سلطنت۔ بعد میں مسلمانوں نے اپنی سلطنت قائم کی اور یہ دونوں سلطنتیں تحلیل ہو کر اس کا حصہ بن گئیں۔ خود مسلمان اپنی وحدت کو زیادہ دیر تک قائم نہیں رکھ سکے، چنانچہ ان کے ہاں بھی فاتحین اٹھتے رہے اور وہ اپنی اپنی سلطنتیں اسی بڑی سلطنت کے اندر قائم کر لیتے تھے۔ مسلمانوں کا جب زوال شروع ہوا تو اس وقت بھی تین بڑی سلطنتیں خود ان کی دنیا میں موجود تھیں، سلطنت عثمانیہ، ایران کی صفوی سلطنت اور مغلیہ سلطنت۔ چین میں، جاپان میں، دوسری جگہوں پر بھی زیادہ تر یہی نظام تھا۔ ہم جس قومی ریاست اور جمہوریتوں سے اب واقف ہیں ان کی عمر زیادہ نہیں ہے۔ خود انگلستان میں، امریکہ میں جہاں جمہوریت اپنے کمال کو پہنچی ہے وہاں بھی یہ کمال اس نے ایک دن میں حاصل نہیں کیا۔ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ ان ملکوں تک میں مثال کے طور پر عورتوں کو حق انتخاب حاصل نہیں تھا۔ اسی طرح کالوں کے بارے میں، غلاموں کے بارے میں بتدریج وہ تبدیلیاں آئی ہیں جو اب ہم دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ یہ کوئی 1.5 صدی کی داستان ہے جس میں ہم یہ خیال کرتے تھے کہ اب حکومتیں اصولوں کی بنیاد پر، نظریات کی بنیاد پر، کارکردگی کی بنیاد پر قائم ہوں گی۔ یہ بھی بالکل واضح ہے کہ اب سے تھوڑا عرصہ پہلے پوری دنیا ایک بڑی نظریاتی کشمکش سے گزری۔ اس میں فاشزم ایک نظریے کے طور پر سامنے آیا، یعنی یہ پرانی بحث کے فرد اور اجتماع کا باہمی تعلق کیا ہے، اس میں اجتماع نے اپنی اہمیت منوانا چاہیے اور کم و بیش وہی نظریہ پیش کیا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ اسی طرح کا معاملہ معیشت میں ہوا، چنانچہ سوشلزم، کمیونزم کے فلسفے سامنے آئے۔ اس طرح کے نظریات نے بھی ایک کشمکش پیدا کی اور اس میں بظاہر ایسے لگتا تھا کہ اب انہی کی بنیاد پر حکومتیں بنیں گی۔ یہ ایک طوفانی صورتحال تھی جو پرانی دنیا کے نئی دنیا میں بدلنے کے نتیجے میں پیدا ہوئی۔ میرے نزدیک اب اس میں ٹھہراؤ آ رہا ہے، یعنی وہ دنیا آہستہ آہستہ ختم ہوئی۔ سوشلزم اور کمیونزم کا تجربہ بھی کر لیا گیا، فاشزم کا تجربہ ہوا اور اٹلی اور جرمنی نے دنیا کو ناکوں چنے چبا دیے۔ بڑی جنگیں ہوئیں، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، یہ کوئی زیادہ دور کی چیزیں نہیں ہیں۔ ان جنگوں کے نتیجے میں قومی ریاستوں کا اور جمہوریت کا تصور محکم ہوا اور ہمارے جیسے ملک بھی ان سے آشنا ہوئے۔ یورپ میں بھی زیادہ تر اسی طرح کی روایات قائم ہو گئیں۔ تو جس طرح ایک نظریات کا ابال آتا ہے اور پھر وہ بیٹھتا ہے تو حقائق سامنے آتے ہیں۔
میرے نزدیک جو تبدیلی آپ اس وقت دیکھتے ہیں وہ حقیقت کے زیادہ قریب ہے. یعنی دنیا میں جو انسان مختلف حکومتوں میں بستے ہیں یا ریاستوں کا جو نظم بھی قائم کیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ وہ ہر جگہ فطری اصولوں پر قائم نہیں ہوا، بلکہ استعماری قوتوں نے اپنے مقاصد کو سامنے رکھ کر نقشے پر لکیریں لگائی ہیں. اور بہت سی جگہوں پر ایسا ہی ہوا ہے. آپ یورپ کو اس سے استثناء دے سکتے ہیں، لیکن امریکہ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو خود کینیڈا کی تقسیم، امریکہ سے اس کی علیحدگی، یہ سب معاملات جس طریقے سے ہوئے ہیں، اس میں جیسے ہی ٹھہراؤ آئے گا تو انسان جس طرح کے وہ فی الواقع ہوتے ہیں وہ سامنے آ جائیں گے. اب جب سامنے آئیں گے تو وہ فطری چیزیں جیسے نسل کا احساس ہے، رنگ کا احساس ہے، یا اسی طریقے سے بعض ثقافتی اور تاریخی عوامل کا پس منظر ہے، وہ چیزیں جو عصبیت پیدا کرتی ہیں وہ نمایاں ہونی شروع ہو جائیں گی. وہ نمایاں ہوئی ہے، لیکن اللہ کا یہ بڑا کرم ہے کہ ہر جگہ نمایاں ہونے کے باوجود جب ذرا غبار بیٹھا ہے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جو قوتیں نظریات نے پیدا کی تھیں یا جن لوگوں نے اس حقیقت کو قبول کیا تھا کہ مثال کے طور پر سارے انسان برابر ہیں، مثال کے طور پر ہر انسان کا ہر جگہ جا کر رہنے کا حق ہے، کسی شخص کو نسل کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر دوسرے پر برتر نہیں قرار دیا جا سکتا. تو اس طرح کے جو اقدار ہیں، ان اقدار کا شعور رکھنے والے لوگوں کی بھی ایک بڑی تعداد مقابلے میں کھڑی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہی پرانی عصبیتیں سامنے آئی ہیں تو یہ بالکل پسپا ہوئے ہوئے نظر آتے ہیں. تاہم اکثریت کس کی ہے؟ اکثریت انہی عصبیتوں کی ہے. یہ ایک واقعے کا ظہور ہوا ہے، اور یہ واقعے کا ظہور ہم لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ ہم اقدار کے معاملے میں مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائیں، بلکہ ان کی جنگ لڑیں اور لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کرنے کی صحیح کریں. عصبیتیں اس طرح ختم نہیں ہوتی، وہ وقت لگتا ہے، مختلف مراحل سے گزر کر اس جگہ پہنچتی ہیں جہاں مثلا خطبہ حجۃ الوداع کی تعلیم حقیقی تعلیم بن جائے. مسلمان قوم کو دیکھیے، 14 صدی پہلے اس کے پیغمبر نے اس کو بتایا کہ کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں. لیکن یہ الفاظ ہوا میں تحریل ہوئے ہیں. اس کے بعد دیکھا کہ عربوں کی عصبیت نمایاں ہوئی، عجمی عصبیت نمایاں ہوئی. خود عجم نے اپنی عصبیت کی ایک لمبی لڑائی لڑی، اور اس لڑائی کے نتیجے میں بنو امیہ کی سلطنت کا تختہ الٹا گیا. امین الرشید اور مامون الرشید کے درمیان جو معاملہ ہوا، اس میں عباسی سلطنت میں یہ عصبیتیں کس طرح روبہ عمل ہو گئی. ہندوستان میں بھی ایسے ہی ہوا ہے. تو یہ در حقیقت نسلی، قومی، ثقافتی، تہذیبی اور تاریخی عصبیتوں اور اقدار کی جنگ ہے. یہ ایسے ہی جاری رہے گی. اس میں غلبہ کس کو حاصل ہوتا ہے کہ جو پچھلا ہم نے زمانہ دیکھا، اس میں 2 جنگوں کے اثرات کی وجہ سے غلبہ حاصل ہو گیا تھا بظاہر اقدار کو، لیکن وہ کوئی حقیقی صورتحال نہیں تھی. حقیقی صورتحال وہ ہے جس کو آپ اب دیکھ رہے ہیں. جی گاندھی صاحب، آپ نے فرمایا کہ کچھ نظریات تھے جن کی بنیاد پر فطری عصبیتیں اور فطرت پر مبنی اقدار کچھ عرصے کے لیے پیچھے ہو گئی تھی، اور اب وہی اقدار دوبارہ سے منظر عام پر آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر جب آپ فیوچر میں دیکھتے ہیں، مستقبل قریب میں دیکھتے ہیں، تو کیا آپ کو یہی ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کہ یہی فطری اقدار ہی زیادہ پنپیں گی، یا پھر سے نظریات کی طرف سے کچھ چیز سامنے آتی ہوئی نظر آ رہی نہیں، یہ پسپائی ہے. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ آگے بڑھیں گے. اس کا انحصار اس پر ہے کہ اقدار کی جنگ کس قوت کے ساتھ لڑی جاتی ہے. یعنی اگر وہ نہیں لڑیں گے تو آہستہ آہستہ ان کا غلبہ ہوتا چلا جاتا ہے. یہ ایک کشمکش ہے، اس لیے فیصلہ کن نہیں ہوگی قیامت سے پہلے. یہ کشمکش ایسے ہی رہے گی.
اس میں ایک طرف اقدار کے ماننے والے ہوں گے، اقدار کے علمبردار ہوں گے، اقدار پر اپنی جان دینے والے ہوں گے، اور دوسری جانب انہی عصبیتوں کے لیے لڑنے والے ہوں گے۔ ابھی جو کچھ دنیا میں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اکثریت ہے، یعنی عصبیت پر کھڑے ہوئے لوگوں کی اکثریت ہے۔ تو جب آپ نے جی جمہوری اصول پر لوگوں کو موقع دیا ہے کہ وہ اپنی رائے دیں، وہی لوگ اس میں زیادہ مقبول ہوں گے جو ان عصبیتوں کی بنیاد پر اپنا بیانیہ پیش کریں گے۔ اس وقت کی صورتحال یہی ہے، لیکن یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ معاملہ یوں نہیں ہے کہ یہ کوئی 80 اور 20 کا مقابلہ ہے۔ بہت سی جگہوں پر یہ 49-50 پر آیا ہوا ہے، بہت سی جگہوں پر برابر سرابر کی کیفیت ہے۔ تو میں تو اس کو بڑی خوش آئند بات سمجھتا ہوں، کیونکہ میرے نزدیک عصبیتوں کے مقابلے میں اقدار کی جنگ کوئی آسان جنگ نہیں ہوتی۔ عصبیتیں انسان کی فطرت میں اپنی بنیاد رکھتی ہیں، اور اقدار بھی اگرچہ فطرت میں بنیاد رکھتی ہیں، لیکن خدا نے جو کشمکش دنیا میں پیدا کی ہے اس میں ہمیشہ ان کو لڑائی کرنا پڑتی ہے۔ اسی کو حضرت مسیح نے بیان کیا تھا کہ برائی کی راہ کشادہ ہے اور اس پر چلنے والے زیادہ ہیں، اور نیکی کی راہ تنگ ہے، اس پر چلنے والے کم ہیں۔ اقدار اصل میں نیکی کو، خیر کو ریپرزنٹ کرتی ہیں، اس کی نمائندگی کرتی ہیں۔ تو اس وجہ سے مستقبل میں کوئی مایوسی کی بات نہیں، تاہم یہ کشمکش ہے، یہ کشمکش ہوگی، یہ رہے گی، یہ جتنی قوت کے ساتھ لڑی جائے گی اس کے لحاظ سے نتائج بھی نکلیں گے۔ دو جنگوں نے پسپا کر دیا تھا کم و بیش عصبیتوں کو، یعنی اس میں پہلی مرتبہ احساس ہوا لوگوں کو کہ قبضے جما کے کیا رکھنے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرنی چاہیے۔ یہ سب کچھ جو کچھ ہے یہ اس کے نتیجے میں وجود پذیر ہوا ہے، استعمار نے اپنا بستر اس کے نتیجے میں لپیٹا ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے گھر میں میت ہو جائے تو کچھ دنوں تک لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی بے معنی سے ہوتی ہے۔ ایسی ہی صورتحال دو جنگوں نے پیدا کی تھی، لیکن اب پھر ایک مرتبہ لوگ اپنی اصل کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ یہ دیکھا آپ نے کہ ہمارے امریکہ میں جو صاحب صدر منتخب ہوئے ہیں انہوں نے 3 باتیں کیا کہیں: ہم خلیج میکسیکو کا نام تبدیل کر دیں گے۔ اس کے ایک معنی ہے، وہ لوگ جو نقشے سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہے۔ ہم گرین لینڈ کو خرید لیں گے، ہم کینیڈا سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری حفاظت ہم کرتے ہیں، تمہیں ہماری ایک ریاست ہونا چاہیے۔ یہ سب اصل میں جی وہی زبان ہے جو کسی زمانے میں بڑی قوتیں بولا کرتی تھی، عرصے سے یہ زبان خاموش ہو گئی تھی، اب یہ دوبارہ گویا ہو رہی ہے۔ تو اس میں مستقبل کوئی بہت تاریک نہیں ہے، یعنی میں اس پہلو سے کہتا ہوں کہ روشن ہے، برابر کی قوتیں مضبوط ہیں۔ ترکی میں آپ دیکھیے، کبھی انتخابی نتائج پر نظر ڈال کے دیکھیں، 49-50 تک نوبت آئی ہوئی، 49-51 میں بھی ہے رامجی اسی طرح کی صورتحال صاحب۔ بہت سے ملکوں میں ہے۔ تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ اقدار کی جنگ میں جو کچھ بھی ہوا اس پچھلی صدی ڈیڑھ میں اس کے کچھ اچھے نتائج نکلے ہیں، لیکن فتح یابی کے مقام پر نہیں۔ السلام علیکم غامدی صاحب، ایک آپ کا نقطہ نظر سننے کو ملا تھا جس میں آپ گلوبلائزیشن کی بھی بات کرتے ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی حکومت بن جائے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک گلوبل سٹیٹ بننے میں جو ایک خطرہ لاحق ہے وہ پچھلی صدی میں ہم تاریخی طور پہ اس کو دیکھ چکے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی اگر گلوبل سٹیٹ بنے گی فار ایگزامپل، تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ایک ٹوٹیلیٹیرین سٹیٹ بھی ہوگی جس میں آزادی رائے وغیرہ جو ہے سلب کر لی جائے گی؟ اگر تو وہ قوت کے ذریعے سے بنے گی تو بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ یعنی جو چیز قوت سے وجود میں آتی ہے وہ قوت ہی سے اپنے آپ کو قائم رکھتی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بادشاہت قوت سے وجود میں آتی ہے، وہ اپنے آپ کو قوت سے قائم رکھتی ہے۔ آمریت، استبداد، یک جماعتی حکومتیں، فوجی آمریتیں، وہ سب قوت سے اپنے آپ کو قائم رکھتی ہیں۔ تو اگر تو کوئی عالمی حکومت قوت کے ذریعے سے بنتی ہے، جیسے کہ دنیا کی بڑی طاقتیں اس سے پہلے خواب دیکھتی رہی ہیں، کوئی فاتح عالم اٹھے اور ایک عالمی حکومت بنا دے،
تو پھر تو بالکل درست ہے. یعنی اس طرح کی حکومت قائم ہوگی تو وہ کسی ایک قوم کی حکومت ہوگی، اس کا نتیجہ یہی نکلے گا. میں نے یہ بات نہیں کہی، میں نے تو یہ کہا کہ اقوام متحدہ کے ادارے کو بتدریج ایسا مضبوط کیا جائے کہ یہ ایک عالمی حکومت کی صورت اختیار کر لے، جس کو خالص جمہوری اصولوں پر اور قانون کی حکمرانی کے قاعدے سے چلایا جائے. میں نے تو ان اقدار پر سب سے پہلے زور دیا ہے: جمہوریت، انسانی حقوق کی حفاظت، قانون کی حکمرانی، قوموں کا حق خود ارادی. اس کے کچھ لازمی نتائج ہوں گے اگر ایسا ہو جاتا ہے. یعنی یہ خواب ہے، اصل میں یہ فلسفیوں کا خواب ہے، وہ دیکھتے رہتے ہیں. یہ معلوم ہے آپ کو کہ برٹن رسل اسی خواب کی تبلیغ کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ خواب ہے، تو اس خواب کی اگر تعبیر ہونی ہے تو پھر وہ قانون کی بالادستی کی صورت میں ہوگی. اس میں قوت اگر استعمال کی جائے گی تو صرف سرکشی کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی جگہ استعمال کرنی پڑی تو کی جائے گی. یہ جو بڑی بڑی سلطنتیں سی بنی ہوئی ہیں، جیسے امریکہ ہے، جیسے روس ہے، چین ہے، ان کو بھی چھوٹے چھوٹے علاقوں میں حق خود ارادی دینا پڑے گا. اس میں لوگ جیسے کہ امریکہ کی 50 ریاستیں ہیں اس طریقے کا نظم قبول کر لیں گے. تو اگر یہ قانون کے ذریعے سے ہوتا ہے، یہ فلسفیانہ مباحث پر اطمینان کے نتیجے میں ہوتا ہے، یہ عالمی سطح پر لوگوں کی آزادانہ شمولیت کے نتیجے میں ہوتا ہے، اور اس میں طاقت کو کسی ایسی قوت کے ساتھ رکھا جاتا ہے جس سے کوئی شخص فائدہ نہ اٹھا سکے، تو پھر تو یہ ایک رحمت ہوگی. لیکن اگر یہ دوسرے طریقے سے قائم ہوئی تو جیسے پہلی سلطنتیں قائم ہوتی تھیں اور ان میں استبدادی حکومت کے سوا کوئی اور نظم قائم ہی نہیں کیا جا سکتا. آپ نے ایک علاقے کو فتح کر لیا ہے تو سوال یہ ہے کہ آپ کی فتح قائم کیسے رہے گی اگر آپ قوت استعمال نہیں کریں گے. چنانچہ سب سلطنتیں قوت ہی کے بل پر اپنا نظم چلاتی تھی. اگر آپ کو جمہوری اصولوں پر حکومتیں قائم کرنی ہے تو جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ صوبے بڑے نہیں ہونے چاہیے، اسی طرح دنیا کے اندر ریاستیں بھی آپ کو اسی طرح چھوٹی چھوٹی بنانی پڑیں گی. یعنی مختلف قومیں اپنے لحاظ سے، اپنی ثقافت کو دیکھ کر، اپنی تہذیب کو دیکھ کر اپنی ریاستیں قائم کر لیں. پھر یہ بڑی حکومتیں اور بڑی بڑی سلطنتیں یہ ایسے قائم نہیں رہ سکیں. تو یہ ایک خواب ہے، اس طرح کے خواب دیکھتے رہنا چاہیے. آخر دنیا کب مانتی تھی کہ اس طرح کا کوئی عالمی نظام بن جائے گا جس میں ہمارے جیسی قوموں کو جو شکست کھا چکی ہیں یہ نیم خود مختاری بھی حاصل ہو جائے گی. یعنی وہ یہ خیال کریں گے کہ ہم اپنی حکومتیں خود بنا سکتے ہیں، اپنے ہاں قانون سازی خود کر سکتے ہیں، اتنی آزادی بھی مل جائے گی. یہ مل گئی. ممکن ہے انسان اتنا بالغ ہو جائے کہ وہ قانون کی حکمرانی کی بنیاد پر اس طرح کا نظام بنا سکے. تو میں نے اس کی بات کی ہے. یہ اگر قوت کے بلبوتے پر ہوا تو پھر تو لازماً استبداد ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. آزادی بھی ختم ہو جائے گی اور کسی کے لیے سر اٹھانے کا موقع بھی باقی نہیں رہے گا. اگر اس میں اور موجودہ صورتحال میں انتخاب کرنا ہو تو موجودہ صورتحال ہی کا انتخاب کرنا چاہیے. غامدی صاحب، بین الاقوامی تناظر میں طاقت اب مختلف ہاتھوں میں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یعنی دنیا اب یونی پولر کی بجائے ملٹی پولر کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے، جس میں چائنا ہے، انڈیا ہے اور مڈل ایسٹ کی کچھ ریاستیں ہیں جو اب طاقت پاتی جا رہی ہیں. کیا یہ اس دنیا کے نظم کا ملٹی پولر ہونا، کیا یہ بین الاقوامی استحکام کے لیے کوئی سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے؟ یہ ضرور ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قاعدہ بیان کیا ہے کہ انسان کی سرکشی کو وہ اسی طریقے سے قاعدے میں رکھتا ہے. اسی کو قرآن نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک کو دوسرے کی طاقت کا مزہ نہ چکھاتا رہے تو اس دنیا میں فساد پیدا ہو جائے. یہاں نہ گرجے قائم رہیں، نہ مسجدیں قائم رہیں. وہ ظاہرہ ایک تعبیر ہے. اس زمانے میں چونکہ مذہبی لحاظ سے حکومتیں قائم ہوتی تھیں تو عبادت گاہوں تک کے بارے میں کہا کہ وہ اجاڑ دی جائے. آخر اس دنیا میں یہ ہوا ہے کہ جب بنی اسرائیل کے خلاف دونوں اقدامات کیے گئے تو اس میں صرف یہ نہیں ہوا کہ کسی علاقے کو فتح کر لیا، ان کے مذہب پر حملہ کیا گیا. ان کا ہیکل یا ان کی عبادت گاہ یا ان کا معبد اجاڑ دیا گیا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی.
वही दुनिया के लिए एक बड़ा मसला बना हुआ है। ये ऐसे ही रहा है और ये बात बिल्कुल सही है कि इस वक्त दुनिया में कुछ बड़ी ताकतें उठ रही हैं। सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद जो हैसियत अमेरिका को हासिल हो रही थी, वो बतदरीज चैलेंज हो रही है। ये खुशाइंद है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके नतीजे में ताकत कंट्रोल में रहती है। यानी ताकत अगर है और ताकत के साथ खड़ी है तो फिर उसका यही इलाज है कि उसको चैलेंज दरपेश रहे। यही चीज़ें उसके हुदूद में रखती हैं। अलबत्ता ताकत के साथ काम करना बंद कर दे और इसके बजाय उसूल और अक़दार मसला बन जाए तो फिर ज़ाहिर है इसकी ज़रूरत बाकी नहीं रहती। ऐसा हो नहीं सका। चुनांचे हमने ये देखा कि इस पिछले अरसे में भी, यानी ये जो 100 साल गुजरे हैं कमोबेश, इनमें भी जो बड़ी ताकतें हैं उन्होंने अपने यहाँ बहुत अच्छी तब्दीलियाँ की। अमेरिका का अंदरूनी निज़ाम, यूरोप का अंदरूनी निज़ाम, बरतानिया का अंदरूनी निज़ाम, ऑस्ट्रेलिया का अंदरूनी निज़ाम, यानी मगरबी ताकतें जिनको कहा जाता है, बहुत गैर मामूली है। जमहूरियत, जमहूरी अक़दार, कानून की हुक्मरानी। लेकिन यही कुव्वतें जब बाहर मामला करती हैं तो इस तरह नहीं करती। वहाँ इस्तेमारी उसूल होते हैं, वहाँ कुव्वत की बुनियाद पर फैसले किए जाते हैं, वहाँ मफादात फैसला कुन होते हैं। अमेरिका भी यही करता है, बरतानिया भी यही करता था। इस वक्त जो कुव्वतें उभर रही हैं वो भी यही करेंगी। चुनांचे इसका कोई हल ही इसके सिवा नहीं है कि इन कुव्वतों को लगाम डाले रखने के लिए मुकाबिल की कुव्वतें उठती रहें। ये अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है। यही बात मैंने अभी अर्ज़ की है कि अगर तो दुनिया में कुव्वत के बल पर ही मामलात होने हैं तो फिर एक को दूसरे की कुव्वत का मज़ा चखने के मौके बनते रहेंगे। और अगर हम कोई अक़दार पर मबनी आलमी निज़ाम कायम कर लें तो इससे निजात हो सकती है। तो दुनिया को इसी जानिब बढ़ना है। जिसके पास कुव्वत होगी वो अपनी कुव्वत मनवाएगा और जिसके पास कुव्वत होगी वो अपना हल्का असर बढ़ाएगा और वो हमेशा इस चीज़ को अपनी मुदाफ़त के उसूल पर कायम रखेगा कि उसे किसी को आगे नहीं बढ़ने देना। ये वो मंतिक है जो दुनिया में हमेशा सियासत में काम करती रही है। इस वक्त अमेरिका को जहाँ जहाँ से चैलेंज दरपेश है वो मुकाबला कर रहा है। अभी मशरिक़ वस्ता में उसने एक जंग जीत ली है और नहीं कहा जा सकता कि मुस्तक़बिल में किस तरफ से क्या चैलेंज पेश आ जाए। रूस पसपा हुआ है लेकिन चीन क्या आगे बढ़ने के काबिल है? अभी कुव्वत के मैदान में नहीं, अभी ये जंग उसकी तरफ से मईशत के मैदान में लड़ी जा रही है। जब मईशत और कुव्वत या सरमाया और कुव्वत ये दोनों उसके कब्ज़े में आ जाएंगे तो उसके बाद फिर सर्वाइवल की जंग होती है। यानी हर शख्स या हर कौम या हर गिरोह या हर मुल्क या हर सल्तनत फिर अपने बका के लिए जंग लड़ती है। वो कभी हथियारों से हो रही होती है और कभी जिसको सर्द जंग कहते हैं वो जारी रहती है। तो इस वक्त दुनिया में ये कशमकश फिर एक नई कशमकश की तरफ बढ़ रही है। ये मालूम है कि दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिका में और सोवियत यूनियन में मामला रहा। अब कुछ दूसरी ताकतें सामने आ रही हैं, उनमें भी ऐसे ही मामला होना है। इसके सिवा कुदरत के निज़ाम में कोई और जगह है ही नहीं। इस वजह से इसको आप दुनिया का मुकद्दर समझिए। इसमें कुव्वत जिसके पास है वो आगे बढ़ेगा और कुव्वत नहीं होगी तो उसको किसी ना किसी का तुफैली बन के रहना पड़ेगा, जिस तरह के इस वक्त मुसलमान ममालिक का हाल है। यानी वो किसी का तुफैली बने बगैर, किसी पर इन्हिसार किए बगैर अपनी आज़ादी भी कायम नहीं रख सकते। लिहाजा उनमें से कोई रूस के साथ जाएगा, कोई अमेरिका के साथ जाएगा और अगर कल चीन ये हैसियत इख्तियार कर लेता है तो उसके साथ भी लोग कुछ ना कुछ हाथ बढ़ाकर मामला करने की कोशिश करेंगे। ये दुनिया का नज़्म है, इसी तरह कायम है, इससे मुख्तलिफ कोई अभी तक सूरत बन नहीं सकी। इसलिए जो लोग छोटे मुल्कों में बैठकर आज़ादी, खुद मुख्तारी, सॉवरेनिटी, ग़ुलामी की हमने ज़ंजीरें फेंक दी हैं, इस तरह की बातें करते हैं, अहमकों की जन्नत में रहते हैं। इस ज़मीन पर ऐसा कभी नहीं होता। यहाँ फैसला कुन हैसियत हमेशा कुव्वत को हासिल होती है और बड़ी ताकतों के ज़रिए से अल्लाह ताला दुनिया के निज़ाम को कायम रखते हैं। बाकी लोगों को या उनका बाज गुजार बन के रहना होता है या उनके ज़ेरे साया रहना होता है।
آپ دیکھیے کینیڈا جیسا بڑا ملک، اس کو امریکہ بتا رہا ہے کہ تمہاری حفاظت کی ذمہ داری ہم نے لے رکھی ہوئی ہے، اس لیے اپنے اوقات میں رہا کرو۔ تو یہی ہے اس دنیا استاد، میں آپ کو یاد ہوگا قانون سے متعلق کچھ سوالات آپ سے کر رہا تھا، تو ہم بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ آپ نے مسلم قانون کو اور اسلامی قانون کو ایک دو ڈسٹنگوشڈ کیٹیگریز ان کی بنا دی تھیں۔ اس میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے قرآن اور سنت کو بطور ماخذ دونوں کیٹیگریز میں بیان کیا، اور دوسری کیٹیگری مسلم لا، اس کے اندر آپ نے پھر عرف، موریلٹی اور جو علم کے باقی اصول ہیں ان کے مطابق قوانین کو اخذ کرنے کا ایک طریقہ بتایا۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارے جو ٹریڈیشنل ایک جیورسپروڈنس ڈیولپ ہوئی ہے، اس میں جو اجتہاد کا کانسیپٹ ہے اور اجماع کا کانسیپٹ ہے، اگر آپ اس کو اپنا جو آپ کا ایک جو بالکل ایک مختلف زاویہ نظر ہے جس کو سمجھنے میں مجھے 2 ہفتے لگ رہے تھے، تو اس میں آپ ان دونوں چیزوں کو کس طرح سے پلیس کر کے بیان کرتے ہیں؟ یہ تو میں نے آپ کو جو کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ ہمارے ہاں مسلم قانون اس طرح بنا ہے، لیکن کیا اس کو ایسے ہی بننا چاہیے؟ اگر آپ میرے ڈسکورس کو دیکھیں تو میں اصرار کر رہا ہوں کہ اس کو ایسے نہیں بننا چاہیے تھا۔ میں نے بار بار توجہ دلائی ہے کہ ہمیں شریعت کو دنیوی قانون کے ساتھ خلط ملط نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ دونوں کے مقاصد بالکل الگ الگ ہیں۔ شریعت اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا قانون دنیا میں جس مقصد سے قانون بنایا جاتا ہے اس کے لیے دیا ہی نہیں گیا۔ اس کا مقصد تزکیہ نفوس ہے، وہ انفرادی اور اجتماعی زندگی کو پاکیزہ بنانے کے لیے دیا گیا ہے، اور اس میں نصب العین کی حیثیت بھی آخرت میں خدا کے فردوس کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی کا تقاضا کیا ہے، اس کے پورے قانون کی بنیاد یہ ہے۔ اس کا اتنا گہرا اور اتنا واضح شعور تھا رسالت مآب کے زمانے میں کہ اگر آپ بعض مجرموں کے بیانات پڑھیں جو رسول اللہ کے پاس آ کے اپنے جرم کا اعتراف کر رہے ہیں، اس میں دیکھیے وہ لفظ کیا بولتے ہیں، یا رسول اللہ طہرنی، اللہ کے پیغمبر آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ وہاں مقصد ہی بالکل دوسرا ہے، وہ اس مقصد کے لیے قانون دیا ہی نہیں گیا، تو اس کو اس کی جگہ رکھنا چاہیے۔ اب جہاں پر بھی کبھی مسلمانوں کی حکومت بنے گی تو میں نے متعین کر کے بتایا ہے کہ ہمارے دین میں جو احکام دیے گئے ہیں ان میں 5 چیزیں ایسی ہیں جو جماعت سے متعلق ہے، معاشرے سے متعلق ہے اور نتیجے کے طور پر حکومت سے متعلق ہے۔ تو ان 5 چیزوں کو بھی قانون سازی کے مراحل سے گزارنا ہوگا، ان کے لیے بھی پروسیجرل لا بنانے ہوں گے۔ جب آپ وہ بنائیں گے تو وہاں بڑی حد تک حکومت کے تقاضے اور اسلامی شریعت کے تقاضے دونوں ملحوظ رکھنے پڑیں گے، لیکن وہ ایک بڑا مختصر سا حصہ ہے۔ یعنی اس میں کیا چیزیں ہیں جن میں آپ قانون سازی کریں گے؟ زکوٰۃ آپ کو لینی ہے، اس طرح گویا ٹیکسیشن کے نظام میں اسلام نے مداخلت کر دی اور یہ کہا کہ ٹیکس صرف یہی ہے جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے، تو اس میں جو اللہ نے قانون دیا ہے اس کے مطابق قانون سازی کرنی پڑے گی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے 5 جرائم کی سزائیں بیان کر دی ہیں کہ انتہائی سزائیں مسلمانوں کو میری طرف سے یہ دی جائیں گی۔ اس میں بھی ظاہر ہے کہ پروسیجرل لا بنانا پڑے گا اور بہت سی چیزیں دنیوی قانون کے تقاضوں کو رکھ کر کرنی پڑیں گی، تو دونوں کا ایک طرح کا اختلاط ہوگا۔ جہاد سے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، فوجیں بھی بنتی ہیں، تو یہاں پر بھی دونوں چیزیں کچھ مل جائیں گی اور اس میں دونوں کے تقاضے ملحوظ رکھنے پڑیں گے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں، باقی جو دنیوی قانون ہم بناتے ہیں اس کے مقاصد میں نے عرض کر دیا کہ 2 ہی ہیں بنیادی طور پر۔ ایک یہ کہ حق تلفی کو روکنا ہے، اس میں پھر ظاہر ہے یہ بحث پیدا ہو جاتی ہے کہ حق کیا ہے اور اس کے تلف ہونے سے کیا مراد ہے، اور دوسری چیز کیا ہے، دوسری یہ کہ ہمیں جان مال آبرو کے خلاف کسی بھی زیادتی کو روکنا ہے، یہ ہے بنیاد اس کی۔ اس کو مختلف لوگ مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو مقاصد کی بحث بعض لوگوں نے کی ہے، انہوں نے ان کو 5 مقاصد میں تبدیل کر دیا، لیکن غور کر کے دیکھیں تو یہی بنیادی 2 ہی چیزیں ہیں۔ تو میں نے اس کو قانون کی بنیاد میں اپنی کتاب مقامات میں لکھ بھی دیا ہے
کہ قانون کی بنیاد یہ ہے۔ کون سے قانون کی بنیاد؟ وہ قانون جو دنیا میں بنایا جاتا ہے۔ دنیا میں جب آپ قانون بنائیں گے تو اس کا مقصد اور ہے، اس کی بنیادیں اور ہیں، اس کے حدود اور ہیں، اور شریعت بالکل دوسری چیز ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ نہیں عرض کیا تھا کہ ان کو وہاں ملانا چاہیے، نہیں، جتنا حصہ متعلق ہے اس کو بہرحال ہمیں دنیوی قانون سے بھی ہم آہنگ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ پروسیجرل لاء کے بغیر آپ کسی قانون کا نفاذ نہیں کر سکتے۔ تو وہ ایک دائرہ ہے جس میں ہمیں دونوں چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ ہمارے ہاں جو مسلم لاء بنا ہے اس میں بحیثیت مجموعی شریعت کو بنیاد بنا کر آگے قانون سازی کی گئی ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر آپ اس کو بنیاد بنا کر آگے بڑھیں گے تو اس سے کئی فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی روح میں شریعت کی روح درائی ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے، وہ ہمارے علم کی بنیاد ہے۔ ہمارا مذہبی علم اصل میں اسی میں مہارت کی بنیاد پر سوسائٹی سے متعلق ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد پر اگر آپ آگے نہیں بڑھیں گے تو آپ کے ہاں قیادت میں دوئی پیدا ہو جائے گی، اور جو مذہبی طبقہ ایک قیادت کی حیثیت سے مسلمانوں میں پیدا ہوتا ہے اس کو جو حیثیت حاصل رہنی چاہیے وہ حاصل نہیں ہوگی، نتیجے کے طور پر وہ سیاست بازی کرنے لگ جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جن کو سامنے رکھ کر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کہیں سے شروع کرنا ہے۔ تو جیسے کامن لا ہے یا سول لا ہے، وہ بھی کوئی آسمانی صحیفے نہیں ہے۔ مسلم لاء میں بھی بہت سی چیزیں قابل اصلاح ہیں، بنیاد بنا کر اصلاح کا عمل جاری کیا جائے، اور اس میں دونوں طرف اصلاح کی ضرورت ہے۔ یعنی شریعت کے قانون کی انٹرپریٹیشن میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ میں نے اپنی زندگی اسی میں لگائی ہے اور کم و بیش پورا کام کر دیا ہے۔ اور دوسری جانب جو دنیوی قانون میں تبدیلیاں آئی ہیں، تغیرات آئے ہیں، یا نئی چیزیں پیدا ہوئی ہیں، نئے آلات وجود میں آئے ہیں، سوچنے کے نئے طریقے بنے ہیں، ان کو ساتھ میں لانا ہوگا۔ تو میں تو چونکہ دنیا کے سارے علم کو حصوں میں تقسیم نہیں کرتا، وہ انسانیت کا علم ہے، انسانیت کی میراث ہے، ہر ایک کو دوسرے سے فائدہ اٹھانا ہے، لیکن کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا نا۔ یعنی جب آپ ایک ریاست بناتے ہیں اور آج مثال کے طور پر اس کا نظم سنبھالتے ہیں تو آپ خلا میں نہیں بیٹھ سکتے۔ چنانچہ یہی ہوا ہے، لوگ خلا میں نہیں بیٹھے، جیسے ہی اقتدار ملا ہے کسی جگہ کامن لا کو بنیاد بنا لیا گیا ہے، کسی جگہ سول لا کو بنا لیا گیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو مسلم لا کو بنیاد بنا کے یہ اصلاحی کام کرنا چاہیے تھا۔ اس سے وہ بہت سے مسائل جو مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک ان کے لیے پیدا ہوئے ہیں وہ پیدا نہ ہوتے۔ یہ ہے پوری بات۔ میں اس میں کلیریفیکیشن چاہ رہا تھا کہ یہ استاذ نے پہلے بہت تفصیل سے یہی بات بیان کی تھی، اور اس کے بعد آپ نے اصل میں قرآن اور سنت کو ماخذ کے طور پر بیان کیا تھا کہ یہ ماخذ کیسے ہو سکتے ہیں اسلامی قانون کے، اور اس کے بعد آپ نے دوسری بات بھی بیان کر دی تھی پہلے بھی کہ جہاں پہ یہ دونوں چیزیں انٹرمنگل ہو سکتی ہیں، کہ وہ ریاست کے ساتھ بھی معاملہ ہے اور اس میں اسلام نے بھی کچھ ہدایات دے چکا ہے اسلام۔ تو اسی سینیریو میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ یہ بھی بتا دیتے کہ اجتہاد اور اجماع کی پھر اس میں کیا حیثیت رہ جاتی ہے جو ہمارا دنیاوی قانون ہے اس کے اندر، جس میں ہم قرآن اور سنت کو اس طرح بنیاد نہیں بناتے۔ جی، دنیوی قانون میں تو میں نے عرض کیا ہے کہ اجماع کیا چیز ہے۔ یعنی آپ کے ہاں قانونی روایت میں کن چیزوں پر اتفاق رہا، تو مغرب میں قانونی روایت میں کن چیزوں پہ اتفاق ہے، مشرق کے دوسرے ملکوں میں کن چیزوں پہ اتفاق ہے، سب سے استفادہ کرنا چاہیے۔ تو ہمارے ہاں جب اجماع کا لفظ فقہ میں بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ان کی اصطلاح کے مطابق اسلامی قانون میں اجماع کی حیثیت۔ اصل کے لحاظ سے دیکھیں تو ہر قانون کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ جب عدالتوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ نظائر کی طرف توجہ دلاتے ہیں، فلاں فلاں عدالت پہلے یہ فیصلہ کر چکی ہے، اس سے پہلے یہ بات ہو چکی ہے، اور اس میں جن چیزوں پر اتفاق ہوتا چلا جاتا ہے بالعموم ان کی خلاف ورزی نہیں کی جاتی۔ بس اجماع یہی ہے۔ تو اجماع کی ضرورت ہر قانونی روایت کو پڑتی ہے، کیونکہ قانونی روایت ہر موقع کے اوپر انتشار میں نہیں کھڑی ہو سکتی، تو ضرورت پڑتی ہے اس کی، لیکن اتنی ہونی چاہیے جتنی خود ہماری مسلم قانون کی روایت میں ہے کہ اجماع کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی الا یہ کہ اس کے مقابلے میں پھر کسی اور چیز پہ اجماع ہو جائے۔ تو اس طرح کے کیوں رکھے گئے گنجائش؟ تاکہ دنیا آگے بڑھتی رہے۔
بنیاد وہی ہوگی کہ اخلاقی اقدار قانون کی بنیاد ہے، اخلاقی اقدار عرف کی صورت اختیار کرتی ہیں، وہ مصلحت کی بنیاد پر سوسائٹی کے رسوم و رواج بنتی چلی جاتی ہیں، اصلاً قانون انہی سے پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ موجودہ زمانے میں اپنے قانون کی بنیادیں استوار کرنا چاہیں تو اس میں ایک بہت اچھی تصنیف ہے مولانا امین احسن اصلاحی کی، جس میں انہوں نے قانون کی تدوین کے ماخذ پر بات کی ہے۔ آپ دیکھیے اس میں عرف ہے، مصلحت ہے، اس میں اسی طرح کی اور بہت سی چیزیں ہیں۔ خود مسلم لاء میں مصالح مرسلہ کیا ہوتے ہیں، استصحاب کیا ہوتا ہے، بہت سی چیزیں ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جتنی ہیں یہ دنیا بھر کے قوانین میں دیکھی جاتی ہیں۔ اب ان کے ایک مجموعے کے لیے لفظ اجتہاد بول دیا جاتا ہے، یعنی ہمارے ہاں اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جن میں ہمارے پاس کوئی صریح نص موجود نہیں ہے ان میں ہم اپنی عقل سے کام لیں گے۔ لیکن عقل کیا بے لگام ہوتی ہے؟ نہیں، عقل سے کام لیں گے تو آپ کو سوسائٹی کے لیے عقل سے کام لینا ہے۔ اس میں مسالے بھی دیکھنے پڑتے ہیں، اس میں عرف کا بھی لحاظ کرنا پڑتا ہے، اس میں کوئی پرانی روایت چلی آ رہی ہے اس کو بھی ملحوظ رکھنا پڑتا ہے، اور جس کو آپ اجماع کہتے ہیں وہ بھی زیر بحث ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں دیکھیے اجماع اور قیاس، انہوں نے دو چیزیں کہیں، یعنی جو قانونی روایت بن جائے اور اس میں اتفاق ہو جائے اس کی پیروی کی جائے، اور کوئی نیا معاملہ پیش آئے تو پہلے سے موجود نظائر پر قیاس کر لیا جائے۔ یہ چیز بھی اسی طرح باقی رہے گی، لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں بہت سی دوسری چیزیں بھی شامل ہوں گی۔ اگر آپ اس بنیادی بات کو سمجھ لیں کہ قانون کس مقصد کے لیے ہے تو میرے خیال میں پھر مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی دیکھیے وہ میں نے ابھی عرض کیا، اگر حق تلفی کا ازالہ کرنا ہے تو استقرار حقوق کیسے ہوگا، یعنی کیسے متعین ہوگا کہ یہ فلاں کا حق ہے؟ اس میں دیکھیے کئی چیزیں زیر بحث آئیں گی، سوسائٹی، عرف، روایت، مذہب، کئی چیزیں آ جائیں گی۔ اسی طرح کا معاملہ اس وقت ہوگا جب آپ جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکیں گے۔ تو جان مال آبرو کے خلاف علی الاطلاق تو زیادتی کو کوئی بھی نہیں مانتا، لیکن کسی نے کوئی جرم کر دیا ہے تو اس میں دیکھیے اب کہاں تک آپ جا سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اسلام میں آپ کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ آپ موت کی سزا دو صورتوں کے سوا دے ہی نہیں سکتے، تو اس طرح کی ایک پابندی ہمارے لیے ہمارے مذہب سے آ گئی۔ دنیا موجودہ حالات میں اپنے تجربات کی بنیاد پر اور منطقی استدلال سے کچھ پابندیاں لگا رہی ہے۔ مثلا وہ کہتی ہے کیپٹل پنشمنٹ موت کی صورت میں ہونی ہی نہیں چاہیے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب وہی چیزیں ہیں، یعنی اقدار اخلاقی اصولوں کو متعین کرتی ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ عرف میں تبدیل ہوتی ہیں، ان پر ایک مجموعی اتفاق ہوتا ہے، پھر ہم چاہتے ہیں کہ اس کو قانون کی صورت دے دیں۔ تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں ایسی رہیں گی۔ آپ جو چیزیں مسلم لا میں ہیں وہ الگ لے لیں، جو چیزیں کامن لا میں ہیں ان کو الگ لے لیں، ان سب کے اندر بہت سا خیر ہوگا، اس کو ملا کر دنیا کو آگے بڑھنا چاہیے۔ دنیاوی قانون میں کوئی چیز مانے نہیں ہے اس میں نے عرض کر دیا کہ دین یا شریعت کا معاملہ چند محدود چیزوں تک ہے، ان چیزوں میں البتہ ہم صرف قرآن و سنت کو ماخذ بناتے ہیں، لیکن پروسیجرل لا وہاں پر بھی دنیا کے اندر جو قواعد ہیں انہی میں بنتا ہے۔ اس میں یہ ملحوظ رکھیے کہ یہ میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے، ہمارے ہاں جو عام طور پر فقہی نقطہ نظر ہے وہ یہ نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں شریعت کسی معاملے میں بھی خاموش نہیں ہے، شریعت یا قانون دے رہی ہے متعین طریقے سے، یا قواعد عامہ دے رہی ہے، یا کوئی اصول دے رہی ہے، تو وہ اس طریقے سے ہر چیز کو اس سے متعلق کرتے ہیں۔ میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا۔ میرے نزدیک دونوں کا دائرہ بالکل الگ الگ ہے، دونوں کا مقصد بالکل الگ الگ ہے۔ وہ شریعت میں بھی توسیع ہوتی ہے علت کی بنیاد پر، وہاں پر بھی بعض احکام کا نئی صورتوں پر اطلاق کیا جاتا ہے، لیکن وہاں اس کا اطلاق کرنے کا قاعدہ الگ ہے اور دنیوی قانون میں اس کا قاعدہ الگ ہے۔ ان کو خلط ملط نہیں ہونے دینا چاہیے۔ دیکھیے میرے پورے ڈسکورس میں آپ دیکھیں تو میں ایک جو کام کر رہا ہوں جس کو ہو سکتا ہے کہ ابھی لوگ نہ سمجھتے ہوں، لیکن وہ غیر معمولی اہمیت کا کام ہے۔ وہ کام ہے چیزوں کو ان کی نئی تشکیل میں لے آنا۔ یعنی مثال کے طور پر سنت کو میں نے متعین کر دیا کہ وہ یہ ہے، اسی طریقے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو کچھ ملا ہے اس کو متعین کر دیا دو نکات میں
کہ وہ تفہیم و تبیین ہوگی یا اسوہ حسنہ کا بیان ہوگا۔ اسی طریقے سے میں نے فقہ کو ایک الگ جگہ پر بتایا کہ یہ اجتہاد کیسے ہوتا ہے، اس کا دین میں کیا دائرہ ہے، اور دنیوی قانون میں یہ کس طریقے سے ہوگا۔ تو ہر چیز اس کے جب دائرے میں چلی جاتی ہے اور اس کے حدود متعین ہو جاتے ہیں تو پھر خلط ملط نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں ابھی تک صورتحال اسی طرح کی ہے کہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ ابھی حال میں ہمارے ملک میں جو مقاصدی نقطہ نظر کے لوگ ہیں، ان میں سے ایک صاحب علم نے 2 مضامین لکھے، ان میں سے ایک مضمون رسالہ تدبر میں شائع ہوا ہے۔ آپ ان مضامین کو پڑھیے تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جو شریعت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کے مقاصد یہ ہیں، تو وہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے دین نہیں اتارا بلکہ دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی نسخہ کیمیا نازل کیا ہے۔ تو وہ بڑے اطمینان کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ دین میں جو حکم بھی دیا جاتا ہے یا جلب منفعت کے لیے دیا جاتا ہے یا دفع مضرت کے لیے جاتا ہے۔ جلب منفعت کا مطلب یہ ہے کوئی فائدہ حاصل کرنا ہے، دفع مضرت کا مطلب یہ کسی نقصان کا ازالہ کرنا ہے۔ یہ بھی دنیوی قانون سے متعلق چیزیں ہیں، اس کا بھی شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اگر آپ ان کو بالکل الگ الگ سمجھ لیں تو پھر آپ دنیوی قانون کے ماخذ متعین کر سکتے ہیں۔ اس میں اجماع بھی ہوگا لیکن ایک اور مفہوم میں، قیاس بھی ہوگا لیکن ایک اور مفہوم میں، اور اسی طرح مصلحت، عرف، استصحاب حال سب چیزیں ہوں گی لیکن ان کے کچھ مفاہیم تبدیل ہو جائیں۔ السلام علیکم غامدی صاحب، امید ہے آپ وعلیکم خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا شکر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے۔ غامدی صاحب، میرا کوشچن ذرا جینڈر بیسڈ ہے۔ میں رہنمائی چاہتا ہوں، 2 کنفیوژنز ہیں۔ ایک تو یہ میں باری باری پوچھ لیتا ہوں کہ اب ہم جس موجودہ سیٹ اپ میں رہتے ہیں اس میں اب چیزیں ہم مجبور ہیں کہ ہم ایک گلوبل پرسپیکٹو سے چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے۔ حفظ مراتب اور اس طرح کی چیزیں جو ہماری سوسائٹی میں تھیں لیکن ہمیں اس سے فائدہ بھی ہو رہا تھا، لیکن کچھ چیزیں جو جینڈر بیس ہو جاتی ہیں، جیسے میرا جو کوشچن ہے وہ نشوز کے بارے میں، کہ اگر ہم موجودہ سیٹ اپ میں نشوز کا مطلب صرف وہ بغاوت اڈلٹری کے معنوں میں لیتے ہیں تو اس تناظر میں یہ موجودہ دور سے مطابقت رکھتا ہے اور ہمیں یہ تاثر دیتا ہے کہ خدا اور مذہب کسی جینڈر کی طرف داری نہیں کر رہا، کیونکہ ہمارا لیگل سسٹم بھی جب ریلیشن شپ میں کمٹمنٹ ہوتی ہے تو اس میں اس طرح کی چیزوں کو سزا کا موجب ٹھہراتا ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم صرف اس کو اڈلٹری کے معنوں میں لیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے، لیکن اگر ہم اس کو یہ سمجھیں کہ یہ اور بھی اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں اور طرح سے بھی بغاوت ہو سکتی ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خواتین کی جو انفرادی شناخت ہے اس کو ٹھیس پہنچتی نظر آتی ہے۔ تو اس میں آپ رہنمائی فرما دیں کہ ہم اس کو کس طرح سے دیکھیں۔ یہ تو آپ کی مرضی ہے، جس مرضی چاہے لے لیں، لیکن قرآن میں کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ قرآن مجید میں تو یہ اس معنی میں استعمال نہیں ہوا۔ ذرا جو بات آپ کہہ رہے ہیں اسی کو سامنے رکھ کر دیکھ لیجئے، یعنی کیا اس میں موجودہ قانون آپ کو اجازت دیتا ہے کہ میاں صاحب خود ہی سزا دینا شروع کر دیں؟ یعنی مثلاً اڈلٹری ہے تو کیا اس میں یہ اجازت دی جائے گی؟ موجودہ قانون یہ کہتا ہے کہ گھروں کے اندر جو اختیارات حاصل تھے، یعنی باپ اپنا اختیار استعمال کرتا تھا، اسی طرح سے شوہر اپنا اختیار استعمال کرتا تھا، یا قبیلے کا سردار برادری کا کوئی بڑا استعمال کرتا تھا، وہ اب ایک حد سے آگے نہیں بڑھے گا۔ جب کوئی سزا باقاعدہ دینی ہے تو اس کے لیے آپ کو قانون کے پاس آنا پڑے گا، وہ اڈلٹری ہو، نافرمانی ہو۔ مثال کے طور پر ایک بیٹے نے باپ کے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ سرتابی بھی ہے، سرکشی بھی ہے، لیکن بیٹا ہے تو بیٹا ہے تو وہ برابر کا شہری ہے، تو کیا باپ کو حق حاصل ہے کہ اس کو سزا دے؟ تو اس میں معاملہ وہاں رکنا نہیں جہاں آپ روک رہے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ میں نے اس کو اسی لیے اپنی کتاب مقامات میں موضوع بنا کر بتا دیا کہ جو چیزیں گھریلو زندگی سے متعلق تھیں، اس میں کچھ اختیارات سزا کے باپ کو حاصل تھے، شوہر کو حاصل تھے، وہ اختیارات ایک حد کے بعد ریاست کی طرف منتقل کیے جا رہے ہیں۔ دور حاضر کو ایسے سمجھنا چاہیے، یعنی دور حاضر کیا کر رہا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ آبادیاں بہت بڑھ گئی ہیں، لوگوں میں قانون کی خلاف ورزی کے داعیات بہت ہیں، پرانے تمدن میں بڑی تبدیلیاں آ گئی ہیں،
اب کسی باپ کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ بچے کو سزا دے، کسی استاد کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ بچے کو سزا دے۔ ابھی ہمارے بچپن میں ہم صبح اسکول جاتے تھے تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہوتا تھا کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی تو سزا ملے گی۔ وہ سزا اسکول کا استاد بھی دیتا تھا اور صدر مدرس بھی دیتا تھا۔ اس پر پابندی لگا دی گئی ہے، تو صحیح جگہ سے اندر جائیے، یعنی اللہ کی کتاب میں تحریف نہیں کرتے بلکہ صحیح جگہ سے معاملے کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی کتاب نازل کی تھی تو وہ آپ کے تمدن اور آپ کی تہذیب کے مسائل کو نہیں دیکھ رہا تھا، اس کے سامنے ہر دور کی دنیا تھی اور ہر طرح کی دنیا تھی۔ اس کے سامنے وہ قبائل بھی تھے جنہوں نے آج تک بھی دنیا کی نظر سے دنیا کو نہیں دیکھا، وہ جنگلوں میں رہ رہے ہیں، ان کی برادریاں ہیں، ان کے ہاں ابھی بھی اسی نوعیت کی بعض قدریں موجود ہیں جو قدیم تمدن میں تھیں۔ ان سب کا احاطہ کر کے اس نے فرق مراتب کے ساتھ کیا کیا سزائیں ہونی چاہیے وہ بیان کر دی۔ اب ان سزاؤں کو جب آپ موجودہ دنیا میں رکھ کے دیکھیں گے تو وہ کسی طرح بھی قبول نہیں کی جائیں گی۔ چنانچہ اس میں اسی قاعدے کو سامنے لائیے کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ فلاں جگہ پر فرد کو روک دیا جائے اور ریاست کو ہی معاملہ کرنے دیا جائے۔ یہی میں نے لکھا ہے۔ اس وقت دیکھیے باپ کو بھی جدید ریاستوں میں روک دیا گیا ہے۔ بہت سے باپ ہیں جو یہاں سے بچوں کو لے کے جب وہاں ایئرپورٹ پر اترتے ہیں پاکستان میں تو اپنے دل کی بڑاس نکالتے ہیں، کیونکہ ان کو صدیوں سے یہ اختیار رہا ہے۔ تو اس وجہ سے حقائق میں تبدیلی کرنے کی بجائے معاملے کو موجودہ حالات کے مطابق دیکھا جاتا ہے۔ تو دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جن معاملات کو قابل سزا قرار دیا گیا ہے، یعنی اگر کوئی شخص اپنے باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، اس کے گریبان پر ہاتھ ڈال دیتا ہے، اسے گالی دے دیتا ہے، تو عقل کہتی ہے، شرافت اور تہذیب تقاضا کرتی ہے کہ یہ قابل سزا ہونا چاہیے۔ سزا کون دے یہ زیر بحث ہے۔ ایسا ہی معاملہ شادی بیاہ کا ہے۔ اگر اس میں آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ ایک شخص کو گھر کا یا خاندان کا سربراہ بننا ہے تو پھر اس کو سزا کا اختیار دینا پڑے گا۔ سزا کا اختیار آپ جب دیں گے اس پر اعتراض ہوگا موجودہ زمانے میں۔ وہ باپ کو نہیں مل رہا، وہ استاد کو نہیں مل رہا، وہ شوہر کو کہاں سے مل جائے گا؟ تو موجودہ زمانے میں آپ کو وہ زبان بولنی چاہیے جس زبان میں آپ دنیا کے لحاظ سے معاملہ کر سکیں دنیا کے ساتھ، نہ کہ آپ حقائق کو تبدیل کر دیں۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جزا و سزا کا اختیار اصلاً خاندانی کو حاصل ہے، اصلاً متعلق لوگوں ہی کو حاصل ہے۔ سوسائٹی نے اپنے نظم کو قائم رکھنے کے لیے یہ قبیلے کے سرداروں کی طرف منتقل کیا، قبائل کی طرف منتقل کیا، اب ریاست کے پاس آ گیا ہے۔ تو ریاست اب یہ تقاضا کر رہی ہے کہ فلاں فلاں معاملے میں آپ اپنے اس اختیار کو استعمال نہ کریں۔ یہ سد ذریعہ کے اصول پر ہو رہا ہے، اس کو یہاں سے اپروچ کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو میرے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میں قرآن مجید میں تحریف کر دوں۔ سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ آپ کی بات مجھے سمجھ آ گئی کہ ہم اس کو ریاست کی طرف منتقل کر رہے ہیں۔ میرا یہ تھا کہ اگر ہم ریاست کی طرف بھی جاتے ہیں تو اس لفظ سے مطلب جب ہم مطلب یہ نکال رہے ہیں کہ ایڈلٹری بھی ہو سکتا ہے اور طرح کی بھی سرکشی ہو سکتی ہے، تو کیا ایسا پاسبل ہے کہ ہم یہ کس طرح سے اس کا وہ کریں گے تعین کہ جو دوسری سرکشی ہے وہ اس کے برابر ہے جو ہم ایڈلٹری کی بات کر رہے ہیں؟ مطلب ایک ہی نوعیت کی کوئی چیز اور ہو سکتی ہے اسی نوعیت کی آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو فیل میں نے ہوتا ہے تو کہ مثالیں ایڈلٹری دی ہیں، جیسی۔ میں نے تو آپ کو اولاد کی مثال دی ہے، شاگردوں کی مثال دی ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے ایک عزیز دوست ہیں عامر یزدانی صاحب، وہ حال میں امریکہ منتقل ہوئے ہیں، چند مہینے پہلے وہ یہاں آئے۔ یہاں آنے کے بعد وہ چونکہ استاد ہیں تو انہوں نے کوشش کی کہ ان کو کوئی استاد کی ملازمت مل جائے۔ وہ مجھے بتا رہے تھے چند ہفتے پہلے کہ ان کو ملازمت مل گئی اور اب وہ مختلف اسکولوں میں یہاں امریکہ میں اور ڈیلس میں، یہ نسبتاً قدامت پسند علاقہ ہے، پڑھاتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایک تعداد ہے طلبہ کی جس کے ساتھ استاد کی حیثیت سے معاملہ کرنا ممکن ہی نہیں، یعنی استاد نچلی کلاسوں میں محبت کے دریا بہا کر ان کو پالتا ہے، لیکن وہ اس کے منہ آتے ہیں اور اس کا گریبان پکڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ استاد کو بھی پیش آتا ہے
یہ مسئلہ کسی کام سکھانے والے کو بھی پیش آ جاتا ہے، یہ مسئلہ باپ کو بھی پیش آتا ہے۔ اس مسئلے میں جب ریاست کی طرف معاملہ جاتا ہے تو پھر آپ یہ نہیں کرتے کہ ہر جگہ ایک جیسی قانون سازی کر دیتے ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کس معاملے کو صرف پولیس کی مداخلت سے حل کیا جا سکتا ہے، کس معاملے میں کچھ تھوڑی سی تادیب ہو جائے تو کافی ہے، کس معاملے میں 1-2 دن کے لیے حوالات میں ڈال دیا جائے تو کافی ہو جائے گا، اور کون سا معاملہ ہے جس پہ کوئی باقاعدہ سزا دینی ہے۔ یہ ساری قانون سازی ادھر ہو رہی ہے۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم یہ بتائیں، بڑی سادہ بات بتائیں، اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی کانٹریکٹ وجود میں آئے گا اور اس کانٹریکٹ میں آپ ایک باقاعدہ ادارہ بنائیں گے اور اس ادارے کا کسی کو سربراہ بنائیں گے تو لازمی طور پر قنوت کا تقاضا کیا جائے گا، اور جب تقاضا کیا جائے گا باس ماننے کا تقاضا کیا جائے گا۔ یہ ہر ادارے میں ہوگا۔ اس میں اگر سرکشی پیدا ہو جاتی ہے، ایک ہے کہ کوئی بات نہیں مانی گئی، اختلاف ہوا، سرکشی یا سرتابی پیدا ہو جاتی ہے، ریبیلیس ایٹیٹیوڈ ہے، تو پھر اس سے کیسے نمٹا جائے؟ کیا اس میں ایک خاص حد سے اگر وہ آگے بڑھ جائے تو سزا دی جا سکتی ہے؟ تو یہ آپ کو اب ریاست کی سطح پر قانون سازی کرنی ہوگی، اور وہ قانون سازی ایسا نہیں کہ ہر معاملے میں یکساں ہوتی ہے۔ مثلا چوری ہے تو اس میں بھی جرم کی نوعیت دیکھی جاتی ہے، مجرم کے حالات دیکھے جاتے ہیں، اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ سزا 2 سال سے لے کر 10 سال تک ہوگی۔ جرمانے کیے جاتے ہیں، ٹریفک لا اس کی مثال ہے، یعنی اس میں جرمانے کیے جاتے ہیں، بڑھائے بھی جاتے ہیں، کم بھی کیے جاتے ہیں۔ ایک چیز ایک جگہ جرم ہوتی ہے، دوسری جگہ وہ جرم نہیں ہوتی۔ یہاں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو جرائم میں شمار ہوتی ہیں، ٹریفک قوانین کے معاملے میں عرض کر رہا ہوں، بعض نہیں ہوتی، دوسری ریاستوں میں ہو رہی ہیں۔ تو اس میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ بنیادیں واضح کی جائیں۔ آپ دیکھیے اس میں قتل میں جائیے، قتل کے معاملے میں سورہ بنی اسرائیل میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جن کا قتل ہو گیا ہے ان کو حق حاصل ہے کہ وہ جا کر خود انتقام لے لیں، معاشرہ ان کی مدد کرے۔ قبائلی معاشرے میں ایسے ہی ہوگا، لیکن جیسے ہی ریاست وجود میں آ گئی تو اس نے کہا کہ نہیں، کتب علیکم القصاص، اب یہ معاملہ نہیں ہوگا، اب ریاست پر یا اس کے ذمہ داروں پر فرض کر دیا گیا ہے۔ تو اس طرح ہمیں تعلیم دی کہ معاملات جب ریاست کے پاس جاتے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں، جب فرد کی سطح پر رہتے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں۔ تو آپ قانون سازی کر کے بتائیں گے کہ یہ معاملہ کیسے ہوگا۔ بچوں کی شادی میں دیکھیں، والدین فیصلہ کر دیتے تھے، اور والدین کے فیصلے کو خود ہمارے بچپن میں تصور ہی نہیں تھا کہ چیلنج کیا جائے۔ میں نے کئی مرتبہ بتایا ہے کہ میری بڑی بہن کا رشتہ ایک رشتے کے ماموں نے لاہور میں طے کر دیا، اور اس نہ بیچاری کو پتا تھا نہ گھر والوں کو پتا تھا، کوئی سرتابی نہیں کر سکا کہ رشتے کے ماموں کے طے کردہ رشتے سے انحراف بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا اب بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم اپنے بچوں، اپنے گھر میں پلے ہوئے بچوں کو باپ کی حیثیت سے اب مجبور نہیں کر سکتے، ان کی رائے ماننی پڑتی ہے۔ تو یہ تغیرات ہیں جن تغیرات میں پھر اختیارات کو قاعدے میں لایا جاتا ہے۔ تو میرے نزدیک یہ اختیارات کو قاعدے میں لانا ہے، اصل بات میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں۔ کیا آپ موجودہ قانون میں یہ اجازت دیں گے کہ بچے باپ کے ساتھ بدتمیزی کریں، اس کے گریبان پر ہاتھ ڈال دیں؟ میں نے خود لاہور میں دیکھا، ایک نوجوان نے باپ پر اپنے ہی مکان کے سین میں پڑا ہوا گملہ اٹھا کے دے مارا۔ تو ظاہر ہے کہ اب وہ معاملات گھر کے بجائے پولیس کے پاس چلے جاتے ہیں، طے ہو جاتے ہیں۔ تو صحیح اصول یہ ہے کہ اصلاً یہ خاندان تھا، یہ آقا اور غلام کے تعلقات تھے، یہ اصل میں گھر کا نظم تھا، خاندان کا نظم تھا، اداروں کا نظم تھا، معاشرے کا نظم تھا، جو تمام چیزوں کو دیکھتا تھا اور جرم کی سزا بھی دیتا تھا۔ اب یہ چیزیں ریاست کے تحت منظم کر دی گئی ہیں، چنانچہ اگر دین میں بھی کسی چیز کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، جیسے میں نے قتل کی مثال دی، تو وہ اب اسٹیٹ کے حوالے ہو جائے گا۔ یعنی میں بھی اب پاکستان میں کسی کو یہ نہیں کہوں گا کہ وہ سورہ بنی اسرائیل کے مطابق جائے اور اپنا انتقام لے لے۔ تو یہ بات خود قرآن نے سمجھا دی ہمیں۔ یہی میرے نزدیک صحیح اصول ہے، جس سے آپ گھریلو معاملات کو بھی متعلق کریں گے۔ جیسے ہم نے اساتذہ پر پابندی لگائی ہے کہ وہ بچوں کو مار نہیں سکتے، اب کوئی استاد پاکستان میں بچوں کو نہیں مارتا، لیکن ہمارے بچپن میں تو یہ بالکل عام چیز تھی۔ اسی طرح کا معاملہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اداروں میں ہوتا تھا۔ بعض اوقات جو آپ کا باس ہے وہ آپ کو ڈانٹ ڈپٹ دیتا تھا، برا بھلا کہہ دیتا تھا، خود میں نے دیکھا ہے وفد ہاؤس میں بیٹھے ہوئے اس زمانے میں یہ سب ہوتے ہوئے،
لیکن اب کوئی آدمی اس کو گوارا نہیں کرتا، اور معاملات فوری طور پر ذمہ دار لوگوں کے سپرد ہو جاتے ہیں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں۔ یہ اس طرح نہیں تھے ادارے، اس طرح مداخلت بھی نہیں کر سکتے تھے، اس طریقے سے معاملہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو تبدیلی اصل میں یہ آئی ہے، اس میں خدا کو اور خدا کے قانون کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بڑی حکمت پر مبنی ہے، صحیح جگہ سے بیان کیا گیا ہے، اس جگہ سے بیان کیا گیا ہے جہاں سے وہ عالمگیر ہوتا ہے۔ یہ ہمارا کام ہے کہ اپنے حالات کے لحاظ سے ہم اس میں کوئی پابندی لگائیں۔ ایسے ہی آپ دیکھیں عمر میں معاملے میں ہمیں کرنا پڑا کہ 16 سال سے کم عمر کی لڑکیوں کی شادی نہ کی جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ والدین کے اختیار میں مداخلت کی ہے ہم نے، لیکن اس مداخلت کے لیے اصول بنایا کہ کیوں مداخلت کی ہے۔ تو یہ ایسے ہوگا، اس طرح نہیں ہوگا جس طرح آپ حضرات خیال کرتے ہیں۔ سر میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ہمارا جو وجود ہے وہ اصل میں تو میٹا فزیکل ہے نا، فزیکل تو نہیں ہے، اس کے ساتھ تو بس ایک تعلق ہمارا بنا ہوا ہے۔ یہ ذرا کیا وضاحت اس کو آپ کیجیے، ایسے ہی دیکھتے ہیں؟ وضاحت کیجیے یہ کیا بات ہے؟ یعنی یہ جی تو بڑی پرانی بحث ہے کہ اصل حقیقت روحانی ہے یا مادی ہے۔ نہیں، روحانی تو سر پتہ نہیں اس کو روحانی کہنا چاہیے یا کیا کہنا چاہیے، میٹا مگر فزکس تو آپ کے دائرے کی چیز ہی نہیں ہے، یعنی آپ کو کیسے پتہ چلے گا کوئی چیز؟ جو چیز میٹا فزکس ہے یعنی فزکس سے ماورا ہے، اس تک رسائی کا آپ کے پاس ذریعہ ہی کوئی نہیں، تو آپ حکم کیسے لگائیں؟ جی میں آپ سے میرا سوال ہی یہ تھا کہ کیا آپ اپنے وجود کو فزیکل سمجھتے ہیں یا میٹا فزیکل سمجھتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے میرا وجود دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک میرا جی قالب ہے وہ فزیکل ہے، اس کی ہر چیز یہیں سے بنی ہے، خود مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے یہ کہ میں نے اسی مٹی پانی سے تمہیں تخلیق کر دیا ہے۔ ایک میری شخصیت ہے، اس کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ وہ آسمان سے آئی ہے، نفخ روح کے نتیجے میں آئی ہے۔ تو اس وجہ سے میرا وجود تو دو چیزوں میں بٹا ہوا ہے، دو چیزوں کا حصہ اس میں ہے، دونوں کو الگ الگ اللہ تعالیٰ نے بتایا، دونوں کو الگ الگ ماننا چاہیے۔ مگر اب تو سائنس بھی میٹا فزکس کو مان رہی ہے، وہ بھی کہہ رہی ہے کہ اگر آپ مٹیریل میں اس کے اندر گھس کے دیکھتے ہیں تو اس کے سب اٹامک لیول پہ ایکچولی میٹا فزکس ہے، وہاں پہ سب کوانٹم ایٹامک لیول میکینکس کے اور اوپر جو وہ قوانین فزکس میں کار فرما ہے ان میں سے بعض قوانین کا اطلاق نہیں ہو رہا۔ مثلا علت و معلول کریکٹ۔ کے معاملے میں جو قاعدے طے تھے کہ علت ہر حال میں مقدم ہوگی، وہ زمانی لحاظ سے بھی مقدم ہوگی، اس طرح کی چیزیں وہاں ٹوٹتی محسوس ہو رہی ہیں۔ وہ اس کو مجازن میٹا فزکس کہتے ہیں، وہ فزکس ہی ہے۔ جب آپ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں ان آنکھوں سے اور اس کے آثار کو دیکھ رہے ہیں تو میٹا فزکس کہاں سے ہو گئی؟ وہ اصل میں ایک تعبیر اختیار کی جاتی ہے کہ وہاں جا کے فزکس کے قوانین جو یہاں تھے وہ بعض قوانین کا اطلاق نہیں ہو رہا، بظاہر ایسے لگتا ہے۔ تو ابھی تو وہ ابتدائی اچھا سر نوعیت کے مشاہدات ہیں، کوانٹم سطح پر میں نہیں۔ دوسری میں دوسری طرح سے اپنی بات پوچھتا ہوں کہ یہ جو زبان ہے، لینگویج ہے، کیا یہ نطق خود دلیل نہیں ہے اس حقیقت کی طرف کہ اصل جو ہے وہ فزیکل نہیں ہے، مادی نہیں ہے، ہمارا شعور، وہ شعور فواد، تو وہ قالب، وہ اصل میں یہ مٹیریل نہیں ہے، یہ اس چیزیں کے نہیں ہیں، لیے تو اس جب سے اللہ ہم تعالیٰ اٹیچ نے ہمیں ضرور ہوئے بتا ہیں۔ دیا، جتنی بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے اس میں کوئی اعتراض ہے کہ تمہاری اصل شخصیت جو ہے وہ جسمانی یا زمینی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس چلی بھی جاتی ہے۔ تمہارا قالب البتہ جس سے تم آپریٹ کرتے ہو، یعنی تمہاری وہ شخصیت جن آلات کو استعمال کرتی ہے وہ یہاں بنائے جاتے ہیں، ان کا تعلق فزیکل ورلڈ سے۔ تو اس کے لیے کسی دوسری چیز سے استدلال کی بجائے اللہ کی بات کیوں نہ مان لیجیے؟ جی جی بالکل صحیح بات ہے۔ تو وہ خدا جب ہمیں یہ خود بتا رہا ہے کہ یہ ساری اس کی حقیقت، اس کے پیچھے کچھ اور ہے، تو کوئی ملحد اگر ہماری بات نہ مانے تو پھر تو ٹھیک ہے کہ ہم صرف اس کو مشاہدے کے ساتھ ہی اس کو ہم دلیل دے سکتے ہیں، مگر جو مانتے ہیں ان کو تو یہ پتا ہے نا کہ یہ اصل میں دلیل مشاہدے کی نہیں ہے، یہ آپ کی عقل، آپ کی خبر اور آپ کا مشاہدہ، جیسے آپ فرماتے ہیں کہ ان تینوں کے وہ تینوں اجزاء اس میں شامل ہو کے ہماری اس عقل کو بناتے ہیں۔ تو پھر وہ عقل جو ہے جب وہ اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ خدا ہے، تو ماننے والوں کے لیے تو پھر وہ قطعی بات ہو جاتی ہے۔ میں اس نہیں، صرف آپ ماننے کی رائے والوں اس پہ سے جاننا مراد چاہتا کیا تھا کہ ہے؟ کیا جی ماننے والوں سے مراد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بات مان لے۔ جو نہیں مانتا جی اللہ بالکل تعالیٰ کی بات،
اس کے ساتھ تو پہلے اللہ تعالیٰ کی بات کے دلائل دینے پڑیں گے. تو یہی میں نے کیا ہے، یعنی یہ بتایا ہے کہ تمہاری عقل تمہیں کہاں تک لے جا سکتی ہے. وہ اقبال نے کہا ہے نا کہ چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. تو میں نے بتایا ہے کہ یہ چراغ راہ کہاں تک تمہاری رہنمائی کرتا ہے، اس کی سرحد پر لے جا کر اس کو کھڑا کیا ہے. پھر بتایا ہے کہ یہاں سے آگے اب پیغمبر کی بات کے سوا کوئی اور روشنی حاصل کرنے کا طریقہ نہیں ہے. اب وہ پوچھے گا کہ میں اس کو پیغمبر کیوں مانوں، اس کے لیے بھی عقلی دلائل دینا پڑیں گے. جب وہ مان لے گا بالکل صحیح ہے. تو پھر تو ہماری جگہ آ جائے گا، اور ہماری جگہ آ جی جائے گا تو بالکل. پھر تو اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، پھر اس کے لیے اللہ کی بات کافی ہے. ابھی دیکھیے نا، مجھ سے ایک سوال جی کیا گیا تو میں نے یہ کہا ہے کہ بھائی میرے پروردگار نے جو بات بیان کر دی ہے میں اس کو اپنی خواہشات پر تبدیل نہیں کر سکتا. وہ تو ایک حقیقت کا بیان ہو گیا. اب مجھے معاملہ کرنا ہے انسانوں کے ساتھ، اس میں وہ قاعدے ضابطے دیکھوں گا جن سے مجھے معاملہ کرنا ہے. تو جب میں کسی شخص کو اللہ کا پیغمبر کو منواؤں گا وہاں تو عقلی استدلال ہی ہوگا. پیغمبر کو جی مان جی لینے اصل کے میں بعد جی البتہ عقلی بے شک. استدلال کی بات ختم ہو جائے گی. تو یہ ترتیب ہے، اسی ترتیب سے ہم ساری بات پیش کریں گے ہمیشہ. جی جی سر، یہ بالکل مجھے سے بالکل اتفاق ہے. میں اصل میں اس بات کو اس لیے بھی کر رہا تھا کہ میرا یہ خیال ہے، اور میں غلط ہو سکتا ہوں، کہ مسلمانوں کو اس چیز کا شدت سے اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے دین کو، اپنے مذہب کو، اس سارے استدلال کو اس طریقے سے سمجھیں. یعنی کہ ان کو ایک ویژن، کوئی ایک وہ امیجن کریں کہ وہ ان کے نیریٹو میں بھی کتنی زبردست طاقت ہے. وہ اس کو اپریشیٹ کر کے، اور وہ جو طاقت چھن گئی ہوئی ہے نا، وہ جو آپ بات کر رہے تھے پہلے کسی کے سوال کے جواب میں، کہ وہ اقدار جو ہے وہ کسی طرح سے وہ شعور لوگوں میں پھیلے، اور اس کی طاقت وہ اس دوسری طاقت کے اوپر غلبہ پا سکے. وہی کوشش ہے نا یہ جو ساری ہو رہی ہے. تو اس کے لیے کیا مسلمانوں میں وہ ایسی کوئی نیریٹو، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی چیز وہ اس طریقے سے لوگوں میں پھیل رہی ہے کہ بچوں میں، نوجوانوں میں وہ موٹیویشن ان کو ملے؟ مطلب اقبال نے اپنے طریقے سے وہ کوشش تو کی اپنی شاعری کے ذریعے سے، مگر وہ اس نیریٹو کو اس جگہ پہ رکھ کے اس کے اندر وہ طاقت دکھائی جائے مسلمان بچوں کو، نوجوانوں کو، لوگوں کو، کہ جس سے وہ محسوس کریں کہ ہاں آگے بڑھنے کے یہ طریقے ہیں، یہ راستے ہیں. ہم کسی سے کم نہیں ہیں، بھلے ہم مغلوب ہیں، محکوم ہیں، مگر ہمیں شدت پسندی کا، انتشار کا، ان سب چیزوں کا راستہ چھوڑ کے ہمیں علم کو، دلیل کو، ان ساری چیزوں کو ایسے سمجھنا ہے. اور یہ ہماری قدر ہے. مطلب اس میں وہ جو ہم پیچھے رہ گئے ہیں ویسٹ سے، میرے خیال میں تو اصل میں حقیقت میں ہم ان سے بہت آگے ہیں، مگر کیونکہ ہم ہار چکے ہیں اور ہماری بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، اور ہم نے کوئی اس کا ماڈل نہیں بنایا، تو اس وجہ سے ہم پیچھے ہیں. ورنہ حقیقت میں تو ہماری بات میں بہت زیادہ اسٹرینتھ ہے. تو بس میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ مجھے اس کا احساس ہوتا ہے کہ یہ کام بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ یہ دعوت عوام میں، لوگوں میں، کیونکہ نبی کا اصل کام تو لوگوں میں آ کے اس کو دعوت دینا ہے نا. تو وہ جب تک کہ یہ ایسا کوئی جیسے پہلے بھی وہ بات ہوئی تھی، کوئی ادارہ ہو، کوئی لوگ ہوں جو اس میں یہ کام کریں اور اس کو آگے لے کے جائیں، مطلب وہ ان علماء کی بھی وہ ٹریننگ ہو کہ کیسے انہوں نے وہ بات پازیٹو طریقے سے سمجھنی ہے اور پھر لوگوں میں کرنی ہے، اور کتنی مطلب اس کے اندر طاقت ہے اس ساری بات کے اندر. بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں. بس تیری آواز مکے اور مدینے، آپ بھی نکلیے اس کے لیے. ہم تو اپنی استعداد جی اور بالکل. صلاحیت کے مطابق یہی کام کر رہے ہیں، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے. یعنی بے مسلمان شک اس بے وقت شک. ذہنی لحاظ سے اتنی پستی میں جا چکے ہیں کہ ان کے جی جذبات سے آپ معمولی درجے کا اختلاف کر دیں تو وہ 60-70 سال کی محنت کے بعد بھی آپ کے اوپر بدترین الزام لگانے سے نہیں چوکتے. تو اس بالکل وجہ ایسے سے یہ کوئی بالکل. اتنا آسان کام نہیں. اقدار کی جب آپ بات کریں گے تو اقدار کی بات تو ہماگیر ہوگی نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں اس قدر پر تو گفتگو کروں جو آپ کو اچھی لگتی ہے، لیکن اس پر نہ کروں جو ڈاکٹر منیر صاحب کو اچھی لگتی ہے، جو مجھے اچھی لگتی ہے، یا زید کو اچھی لگتی ہے. اقدار پہ بات ہوگی تو ابھی دیکھیے میں نے ان کی فہرست بنا دی ہے. یہ حضرات کام کرنا چاہتے تھے، ہمارے ہاں کے نوجوان جو ظاہر ہے ہم سب کو بہت محبوب ہیں،
تو میں نے یہ کہا کہ بھئی یہ اقدار ہیں، یہ تہذیبی اقدار ہیں، یہ سیاسی اقدار ہیں، یہ معاشی اقدار ہیں، ہمیں ان کے فروغ کے لیے کام کرنا ہے۔ تو اقدار کے فروغ کے لیے جب آپ کام کریں گے تو اس میں یہ نہیں ہوگا کہ اس کی زد کسی نہ کسی پر نہیں پڑے گی۔ ایک پر گفتگو کریں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا، اس پہ گفتگو کریں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ تو ہم تو یہ ناراضی بھگت رہے ہیں، مذہبی لوگوں کی سر بھی میں بھگت اصل رہے میں ہیں، نا آپ سے سیاسی یہ لوگوں کی سوال بھی کرنا بھگت رہے چاہتا تھا جی، میں اصل میں سوال یہ تھا کہ ان اقدار کو اس طاقت کے ساتھ متعلق کرے نا جو مسلمانوں سے چھن گئی ہے، یعنی کہ ان کو وہاں سے وہ طاقت ملے کہ تو وہ اپنے، تاکہ جو لوگ اور طرح کے سیاسی اس میں نیریٹو میں بہ جاتے ہیں اور چیزوں کو وہ سنتے ہیں سمجھتے ہیں، وہ بھی کچھ اس طرف آئیں کہ وہ فیل کریں کہ اس کے اندر وہ اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت اصل میں یہاں پہ چھپائی ہے۔ مجھے ہیں۔ لگتا ہے کہ یہ وہ شاید اس کو سمجھ میں آپ نہیں آتا۔ زبان کی شکل دیں نا، یعنی آپ جس طرح جی ہم اقدار جی کو بیان کرتے ہیں تو آپ ذرا اس طرح بیان کر کے کسی وقت دکھائیں، وہاں پہ منیر صاحب سے کہتے ہیں کہ وہ اہتمام کر دیں اور وہاں آپ بتائیں، تو ہم سب سیکھیں اللہ گے کہ معاف کرے ایسے بیان کرنا چاہیے اقدار نہیں نہیں بالکل نہیں، میں نہیں نہیں، صرف ٹھیک سر کہہ رہے آپ ہیں، کے میرا ساتھ خیال وہ ہے اس میں کوئی تبادلہ حرج نہیں خیال سلمان وہ صاحب۔ تھا۔ ہاں اچھا جی، میں سر تو سر صرف آپ ہم آپ تو کی اسی مدد طالب یہ علم چاہتا لوگ تھا ہیں کہ جی، ذرا اس میں استفادہ مزید میری کرتے ہیں ہر ایک سے، انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو۔ ہاں، جی استفادہ کرتے ہیں، ہر وقت استفادہ کرتے ہیں، ضرور بتائیں، لیکن میں جو اب تک آپ کی بات سمجھا ہوں وہ میں اپریشیٹ نہیں کر سکا، بہت ادب کے میرا ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے اپنے دین کو اور اس کے نیریٹو کو سمجھنے سمجھانے میں، مطلب جو ہمارا دین کا اصل دائی ہے، جیسے آپ کھڑے ہوتے ہیں، مطلب آف کورس پھر وہی بات ہے کہ میں آپ سے یہ بالکل تقاضا نہیں کر سکتا کہ آپ یہ بھی کریں اور وہ بھی کریں، بالکل ہرگز نہیں۔ وہ مجھے بات آپ کی میں نے ایک دفعہ پہلے کی تھی، آپ نے مجھے یہی جواب دیا تھا کہ تم خود کیا کر سکتے ہو اس کے لیے، اور وہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ مجھے ہی سوچنا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اس کے لیے۔ میں تو صرف اس چیز کا اظہار کر رہا تھا، اور وہ ڈاکٹر منیر صاحب کے ساتھ بھی میں بالکل یہ ڈسکشن کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں کہ ہمیں ایسے نوجوان بچوں کے اندر وہ انسپریشن ڈالنی چاہیے اپنے دین، فلسفہ، لاجک، ریزن، وہ جو کچھ کالجز میں پڑھتے ہیں اس کے کاؤنٹر پہ کے طور پہ ہمارے دین میں جو ہماری بات میں، ہم اللہ تعالیٰ کی بات میں، ہماری بات میں کیا، قرآن مجید کی بات میں وہ جو جیسے وہ دین کے غلبے کی بات بھی ڈاکٹر اسرار اور ہمارے سید مودودی صاحب کی جو نیریٹو میں آگے کہ غلبہ حق ہونا چاہیے، مطلب میں یہ فیل کرتا ہوں کہ یہ جو دلیل اور اقدار کے ساتھ آگے بڑھنے والی بات ہے، اس کو اس کے ساتھ ہم متعلق کریں کہ وہ جو قوت اور اقدار کا غلبہ ہے وہ اس شعور کے نتیجے میں آئے گا جو لوگوں میں پیدا ہونا چاہیے، اور وہ تب تک شاید وہ کمٹمنٹ کے ساتھ وہ اسکالرز اور علماء وہ کام نہیں کر سکتے جبکہ ان کے اندر وہ شعور اچھے طریقے سے راسخ نہ ہو جائے۔ ہم تو اپنی سطح پر یہی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ کوئی نئی راہ دکھائیں گے تو ضرور اس پر بھی لبیک کہیں گے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں بڑی تعداد میں پائریٹڈ کنٹینٹ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کتابیں، سافٹ ویئر اور کئی ایسی ڈیجیٹل ریسورسز ہیں جن کی کاپی رائٹس نہ ہونے کے باوجود بھی استعمال ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو طلبہ کی ایک بڑی تعداد ہے جو مہنگی کتابیں نہیں خرید سکتی، تو وہ ان مہنگی کتابوں کو PDF کی شکل میں بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ ایک لحاظ سے چوری کے زمرے میں آتا ہے؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ اخلاقی طور پہ یہ کیا، یعنی اس کو کس طرح سے دیکھا جائے گا؟ یہ ہر لحاظ سے غلط ہے، جو چیز غلط ہے وہ صحیح نہیں ہو جاتی۔ اس میں البتہ دو چیزیں ہیں، بعض ملکوں نے علانیہ بعض چیزوں کی پابندی سے انکار کیا ہوا ہے، جیسے ہمارے ملک نے بھی کیا ہوا ہے، اور بعض دوسرے ملکوں میں میں نے یہ دیکھا ہے تو جہاں اس کو قانونی طور پر یا علانیہ کہہ دیا گیا ہے وہاں ظاہر ہے کہ پابندی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ پھر ان حکومتوں کا کام ہے، یا ان کے خلاف اگر کسی نے کوئی اقدام کرنا ہے تو وہ بین الاقوامی سطح پہ کرے۔ ہمارے زمانے میں مجھے یاد ہے بھٹو صاحب نے اسی طرح کا اعلان کر دیا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ہاں لوگ غریب ہیں، وہ استفادہ نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم اس کی پابندی نہیں کریں گے۔ اس طرح کی بعض چیزیں دواؤں میں بھی ہیں، بہت سی دوائیں ہیں جو آپ اسی کمپنی کی امریکہ میں خریدیں تو نوعیت بالکل الگ ہے، اور کسی دوسرے ملک میں خریدیں تو بالکل الگ ہے۔ ہر جگہ پہ یہ باتیں ہوتی ہیں۔ تو ایک تو چیز یہ ہے کہ قانونی لحاظ سے وہ چیز روا ہو گئی ہے، دوسرا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے تو اخلاقی لحاظ سے غلط ہوگی۔
اخلاقی لحاظ سے جو چیزیں غلط ہیں وہ کبھی صحیح نہیں ہوتی، ان میں استثناء صرف استرار کا ہوتا ہے، اور استرار کا فیصلہ ہر فرد خود کرتا ہے کہ میں فی الواقع ایسا مجبور ہوں، میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہوں، اس میں پھر ہماری جسٹکشن ختم ہو جاتی ہے، وہ ہر فرد کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے۔ دین میں اتنی بات طے ہے کہ غلط غلط ہے، جھوٹ جھوٹ ہے، چوری چوری ہے، بددیانتی بددیانتی ہے، وہ کبھی صحیح نہیں ہوتے۔ استرار یہ ہے کہ کسی کی جان پر بنائی ہے، کسی کے مال پر بنائی ہے، کسی کی آبرو پر بنائی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کام کو کرنے کے لیے مجبور ہوں، تو یہ فیصلہ وہ خود کر لے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ یہ ہے کہ پھر اس پہ فلا اسمال ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ نہیں فرمائے۔ تو یہی اصول ہے۔ ساز قرآن کا ایک مقام ہے جس کے بارے میں ایک صاحب کو سن رہا تھا، انہوں نے 2 پوائنٹس پیش کیے تھے جو ہمارے یہاں بحث ہے نا، القبیسات للقبیسین والی جو بحث ہے، انہوں نے 2 باتیں بیان کی۔ ایک آپ کے نقطۂ نظر سے متعلق ہوتی ہے، وہ یہ تھی کہ قیامت کے دن کیا برے لوگوں کے ساتھ جوڑے بنائے جائیں گے؟ مطلب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، یعنی انہیں جوڑوں کی صورت میں کیا دوزخ میں داخل کیا جائے گا؟ دوسری چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ آگے جو بات ہے نا، اولئک مبرؤون مما یقولون، وہ کہتے ہیں یقولون جو ہے یہ یعنی کرینہ بن رہا ہے اس چیز کے لیے کہ الخبیثات، یہ مشہور تھا عرب میں کہ یہ افعال اور اقوال کے لیے آیا کرتا تھا، کہ برے اقوال اور برے افعال جو ہیں برے مردوں کے لیے، اور اسی طریقے سے یعنی بری عورتوں کے لیے نا۔ تو وہ کہتے ہیں یقولون کا جو صیغہ ہے یہ کرینہ بن رہا ہے اس بات کے لیے کہ جو برے اقوال وہ استعمال کرتے ہیں یا بول رہے ہیں ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے پاک لوگوں سے یا کسی پاک ہستی سے۔ تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ذرا بیان کر دیجیے گا یہ مہربانی۔ عربیت کی اسے ممکن ہی نہیں ہے، خبیثین کو برے اقوال کیسے لیں گے؟ جمع سالم ہے، وہ برے اقوال کے لیے کیسے استعمال ہو جائے گی؟ خبیثات کی حد تک تو یہ بات چل جائے گی، یا طیبات کی حد تک طیبین میں کیسے چلے گی؟ اور دوسرے یہ کہ یہاں پر یہ کرینہ ہے ہی نہیں، اس میں تو اصل میں اوپر جو بات ہے نظم کی رعایت نہیں کر رہے ہو، یہ بات اس پہلو سے کہی گئی ہے کہ جن لوگوں نے یہاں تہمتیں لگائی ہیں اور ایک طیبہ طاہرہ کے بارے میں ایسی بات کر دی ہے، یہ سب چیزیں وہاں ختم ہو جائیں گی، وہاں معاملات بالکل واضح ہو جائیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ کسی طیبہ طاہرہ کو یہاں خبیث قرار دے دیا جائے یا خبیثہ قرار دے دیا جائے۔ تو دنیا میں جو باتیں لوگ کرتے ہیں ان کے بارے میں کہا ہے کہ قیامت میں وہ ان سے بالکل محفوظ ہو جائے۔ اس لیے نہ الفاظ اس کی اجازت دیتے ہیں، نہ سیاق اس کی اجازت دیتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ لوگ مختلف باتیں کرتے رہتے ہیں، جو جس کو زیادہ معقول لگتی ہے اختیار کر لیں، لیکن میرے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ نشوز کا مطلب اڈلٹری کر دوں اور خبیثین سے مراد اقوال لے لوں۔ اس کے لیے مجھے عربی زبان سے فارغ خطی لکھنی پڑے۔